السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ میاں بیوی کسی پارٹی سے واپس آ رہے تھے۔ اچانک بیوی چلائی، سامنے دیوار ہے، گاڑی روکو، سامنے دیوار ہے، کمینے گاڑی روک۔ اتنے میں گاڑی دھڑام سے دیوار سے جا ٹکرائی۔ اگلے دن دونوں ہسپتال میں پڑے تھے کہ بیوی نے پوچھا، جب میں اتنی دیر سے آواز دے رہی تھی کہ سامنے دیوار ہے تو پھر سنا کیوں نہیں اور گاڑی کیوں نہیں روکی؟ شوہر نے غصے سے جواب دیا، اوئے گڈی میں نہیں تو چلا رہی سی۔ بیوی نے شوہر سے کہا، اب آپ بہت بدل گئے ہیں، اب مجھے اداس دیکھ کر پوچھتے بھی نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ شوہر بولا، بات دراصل یہ ہے کہ ایسے سوالات کر کے میں پہلے ہی بہت مالی نقصان اٹھا چکا ہوں۔ ایک سردار ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا کہ گھر جا کر مریض چیک کرنے کے کتنے پیسے لوگے؟ ڈاکٹر بولا، 300 روپے۔ سردار نے کہا، اٹھو چلیں۔ ڈاکٹر اور سردار ڈاکٹر کی بائک پر بیٹھ کر گھر پہنچے تو ڈاکٹر نے پوچھا، مریض کہاں ہے؟ سردار بولا، مریض کوئی نہیں ہے، ٹیکسی والا 500 روپے مانگ رہا تھا اور آپ 300 روپے میں لے آئے، شکریہ۔ ایک لڑکے نے لڑکی کو پرپوز کیا۔ لڑکی نے لڑکے کو خوب مارا، اٹھا کر مارا، چپل سے مارا، پتھروں سے پیٹا، گھسیٹ کے مارا۔ لڑکا اٹھا اور کپڑے جھاڑ کر بولا، تو پھر میں انکار سمجھوں؟ ایک چیتا سگریٹ پینے ہی والا تھا کہ اچانک چوہا آ گیا اور بولا، بھائی چھوڑ دو نشہ، آؤ میرے ساتھ، دیکھو جنگل کتنا خوبصورت ہے۔ چیتا متاثر ہو کر سگریٹ کو پھینک کر چوہے کے ساتھ چل دیا۔ آگے ہاتھی چرس پی رہا تھا، اسے دیکھ کر بھی چوہا بولا، بھائی نشہ چھوڑ دو، آؤ میرے ساتھ، دیکھو جنگل کتنا خوبصورت ہے۔ ہاتھی بھی نشہ چھوڑ کر چوہے کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑا آگے شیر وسکی پی رہا تھا، چوہے نے اسے بھی دیکھ کر یہی کہا، مگر شیر نے الٹا چوہے کو 4 تھپڑ مار دیے۔ چیتے نے کہا، اس بیچارے کو کیوں مارا؟ شیر بولا، یہ کمینہ روز بھنگ پی کر ایسے ہی ساری رات دوسروں کو جنگل میں گھماتا رہتا ہے۔ سردار نے اخبار میں اشتہار دیا کہ ہمارے پاس ایسی پروڈکٹ ہے جس کو پہن کر آپ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں مگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، قیمت 3000 روپے۔ ایک لڑکی نے 3000 بھیج دیے۔ 2 دن بعد TCS والا ایک پیکٹ دے گیا۔ لڑکی نے خوشی خوشی کھولا تو اس میں برقع تھا، وہ بھی ٹوپی والا۔ لڑکے نے لڑکی سے کہا، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ لڑکی نے کہا، نہیں۔ لڑکا بولا، سوچ لو۔ لڑکی نے کہا، کہا نا نہیں۔ لڑکا بولا، ویٹر باجی کا بل الگ بنانا۔ جج نے ایک چور سے پوچھا، تم نے دکان کے شوکیس سے قیمتی ہار کیوں چوری کیا؟ چور نے جواب دیا، وہاں سے گزر رہا تھا، دکان پر لکھا تھا، ایسا سنہرا موقع پھر نہیں آئے گا۔ ایک پٹھان نے جعلی نوٹ بنایا اور وہ قائد اعظم کی ٹوپی بنانا بھول گیا۔ جب دکاندار کے پاس گیا تو دکاندار نے دیکھا اور بولا، اس کی ٹوپی نہیں ہے۔ پٹھان غصے سے بولا، یہ قائد اعظم کی گرمیوں کی تصویر ہے۔ ہوا کی لہر بن کر تو میری کھڑکی نہ کھٹکھٹا، میں بند دروازے میں طوفان سمیٹے بیٹھا ہوں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنی محبوبہ کو پیغام دے رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس لیے مس کال مت دو۔ پپو روز بس کے دروازے پر کھڑا ہو کر سفر کرتا تھا۔ کنڈکٹر نے پوچھا، تم روز دروازے پر کھڑے رہتے ہو، تمہارا باپ پہلے چوکیدار تھا کیا؟ پپو بولا، تو روز پیسے مانگتا ہے تو تیرا باپ پہلے بھکاری تھا کیا؟ گرل فرینڈ نے بوائے فرینڈ سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے چھپایا
کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ بوائے فرینڈ بولا چل پگلی رلائے گی کیا، آ جا میں تجھے اپنے بچوں سے ملواتا ہوں۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا اگر تمہارے دوست کو 200 کی ضرورت ہو اور تم اسے 500 روپے دو تو وہ تمہیں کتنے واپس دے گا؟ شاگرد بولا کچھ بھی نہیں۔ استاد نے کہا تمہیں حساب نہیں کیا؟ شاگرد بولا سر آپ ان بے غیرتوں کو نہیں جانتے۔ ایک آدمی کے گھر کے سامنے گدھا مرا پڑا تھا۔ اس نے میونسپل کمیٹی والوں کو فون کیا کہ میرے گھر کے سامنے گدھا مرا پڑا ہے، اٹھوا لیں۔ جواب ملا خود وہیں دفن کر دو۔ وہ آدمی کچھ دیر خاموش رہا، پھر جل کر بولا دفن تو کر دیتا مگر میں نے سوچا پہلے مرحوم کے خاندان والوں کو خبر کر دوں۔ اسکول کے پاس تو بورڈ لگا ہوتا ہے کہ گاڑی آہستہ کر لیں، لیکن گرل کالج کے پاس نہیں، کیونکہ وہاں گاڑیاں خود بخود آہستہ ہو جاتی ہیں۔ شوہر نے بیوی سے پوچھا تم نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا کہ تم فوراً شادی کے لیے تیار ہو گئی؟ بیوی شرماتے ہوئے بولی جی میں نے 1-2 بار آپ کو بالکنی سے برتن مانجھتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک بچہ اپنے والد کے ہمراہ انگریزی فلم دیکھ کر گھر آیا۔ فلم کے ایک منظر میں اداکاروں نے چہرے پر رنگ ملا ہوا تھا۔ بچے نے باپ سے پوچھا ڈیڈی فلم میں انہوں نے چہرے پر رنگ کیوں ملا تھا؟ باپ نے جواب دیا بیٹا وہ حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ اتفاق سے اس وقت بچے کی امی میک اپ کر رہی تھیں۔ بچہ فوراً بولا ڈیڈی ہوشیار ادھر دیکھیں امی حملے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ایک سردار جی بڑے دکھی لہجے میں کہہ رہے تھے ستیہ ناش ہو اپنی کرکٹ ٹیم کا، ان کی وجہ سے میں اپنے 200 روپے ہار گیا۔ دوست نے پوچھا وہ کیسے؟ شام کو تم 100 روپے کو رو رہے تھے، اب 200 کیسے ہو گئے؟ سردار جی بولے یار کیا بتاؤں، صبح ٹی وی پر میچ کی جھلکیاں آ رہی تھیں، میں نے اپنی ٹیم پر پھر 100 روپے لگا دیے، ان کی وجہ سے اب 200 روپے ڈوب گئے ہیں۔ بیوی نے شوہر سے کہا تم نے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم غریب ہو؟ شوہر بولا 1000 بار بتایا تھا کہ میرا تمہارے سوا کچھ نہیں، لیکن تم پاگلوں کی طرح ہنستی جا رہی تھی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔